السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 30۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور اس کے ساتھ اس کے سارے پیارے بھی اسی کشمکش سے گزر رہے تھے۔ صداقت شاہ کی ہستی طوفانوں کی زد میں تھی۔ ان کا اکلوتا جوان لخت جگر اسپتال کے بستر پر لیٹا تھا تو خود ان کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں رہ رہ کر اس کی آنکھوں کی وہ خفگی اور شکایت یاد آتی تھی جو ان کے تھپڑ مارنے پر پیدا ہوئی تھی۔ وہ ان کی بے اتنائی پر ان سے ناراض ہو کر قربان شاہ کی حویلی سے نکلا تھا اور چند گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ حویلی سے دور کھیتوں کے قریب شدید زخمی حالت میں بے ہوش پایا گیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دے کر اسے فوری طور پر گاؤں سے منتقل کر کے شہر کے ایک بڑے اسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسپتال کے قابل ڈاکٹر جدید طبی سہولتوں کے سہارے اس کی روٹتی سانسوں کو منانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے پیارے اس کے لیے رب کے حضور زندگی کی فریاد کرنے میں مصروف تھے۔ وہ جو بڑی اونچی شان والے تھے، چند گھنٹوں میں ایسی کڑی آزمائشوں سے گزرے تھے کہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئے تھے۔ معظم شاہ اور سجل کا اغوا، آسے کی خودکشی کی کوشش اور عالم شاہ پر سنگین الزام، پھر عالم شاہ پر ہونے والا قاتلانہ حملہ، کوئی بھی تو معمولی بات نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا مصیبتوں نے ان کے گرد مضبوط حصار باندھ دیا ہو اور انہیں اس حصار سے نکلنے کے لیے راستہ دینے کو تیار نہ ہو۔ معظم شاہ اور سجل کی خیریت کی خوشخبری بھی ان حالات میں مان پڑ چکی تھی۔ معظم شاہ فون پر اطلاع دینے کے بعد پوری طور پر گاؤں کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ شہر میں رک کر پہلے سجل کا طبی معائنہ کروایا تھا اور پھر دونوں اس کوٹھی میں منتقل ہو گئے تھے جہاں عالم شاہ کا قیام رہتا تھا۔ اسی کوٹھی میں معظم شاہ کو عالم شاہ کے متعلق خبر ملی تھی اور وہ سجل کو کچھ بتائے بغیر خود اسپتال پہنچ گیا تھا۔ اسپتال میں قربان شاہ، صداقت شاہ اور ان کے نمک خواروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عالم شاہ کے لیے خون کا عطیہ دینے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی اور ایک کی خواہش مند تھا کہ اس کا خون مالک کے اندر زندگی بن کر دوڑے، زندگی جو کسی کے اختیار میں نہیں اور جس کے لیے بے حد صاحب اختیار لوگوں کو بھی تڑپنا بلکنا پڑتا ہے۔ آسیہ اب کہاں ہے؟ انتظار گاہ میں باپ سے سرگوشیوں میں ساری داستان سننے والے معظم شاہ نے دھیمے لہجے میں ان سے دریافت کیا۔ میرے حکم پر اس سے پہلے ہی شہر بھجوا دیا گیا تھا۔ ویسے گاؤں کے ڈاکٹر نے تسلی کرائی تھی کہ اس کی چوٹیں زیادہ خطرناک نہیں ہیں اور ہاتھ پیر کے فریکچرز ٹھیک ہونے کے بعد وہ نارمل ہو جائے گی، لیکن میں نے اس لیے اسے وہاں سے ہٹوا دیا تھا کہ اس نے عالم شاہ پر جو الزام لگایا تھا اس پر زیادہ بات نہ ہو سکے۔ منشی عبدالحق میرا نمک خوار ہے، لیکن بیٹی کی عزت کے معاملے پر تو کوئی باپ بھی صبر سے کام نہیں لے سکتا، اور وہ اس کا خاندان گاؤں میں رہے تو عالم شاہ کے خلاف نفرت کی مزید آگ بھڑکتی۔ کچھ بھی صحیح، عالم شاہ میرا بھانجا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ قربان شاہ نے بیٹے کو تفصیلی جواب دیا۔ مجھے اس واقعے پر حیرت ہے۔ عالم کو میں ایک جذباتی اور لاؤبالی انسان کے طور پر تو جانتا ہوں، لیکن اس سے ایسی اخلاقی گراوٹ کی امید کم از کم مجھے نہیں تھی۔ معظم شاہ نے اس واقعے پر اپنی رائے دی۔ جوان خون ہے پوتے، اور جوانی میں اچھوں کے قدم بہک جاتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی دے اور میری بہن کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، بعد میں ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ قربان شاہ کے لہجے میں تھکن اور اداسی تھی۔ آپ منشی عبدالحق سے رابطہ کر کے آسے کے بارے میں دریافت کریں۔ آپ کی خصوصی توجہ اس کا دل موم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور آپ کے احسانات کے بدلے وہ عالم شاہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ہمارے خاندان کی ساکھ ہی نہیں، پھوپھا سائیں کی سیاسی ساکھ کا معاملہ ہے۔ معظم شاہ کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں تھی۔ ابھی وہ اپنے اور سجل کے اغوا کی گتھی کو نہیں سلجھا سکا تھا کہ نئی الجھن سامنے آ گئی تھی۔ آشیانہ آزادی سے سجل کے ساتھ فرار ہونے کے بعد اس نے ماس کے ہدایت کے مطابق کسی قریبی تھانے کے بجائے اپنے دوست ایس پی کے پاس جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ مقامی تھانوں کی ملی بھگت کے بغیر کسی جگہ جرائم پیشہ افراد کا پنپنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا تھا۔ اس کے دوست نے اس سے ساری بات سننے کے بعد قاتل خواہ کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، لیکن بہرحال خاصا وقت لگ گیا تھا اور جب پولیس پارٹی آشیانہ آزادی پہنچی تو انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ تھوڑی بہت شہادتیں ضرور تھی جن سے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کچھ لوگ رہ رہے تھے، لیکن کوئی ذی نفس یا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جو ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتا۔ معظم شاہ کو سب سے زیادہ فکر معاذ کی تھی۔ روشن آنکھوں والا وہ لڑکا زخمی ان کے بہت کام آیا تھا اور وہ حقیقتاً اسی کی وجہ سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن معاذ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا یا نہیں۔ اس کے دوست ایس پی نے بھی اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ یہ جاننے کی پوری کوشش کرے گا کہ وہاں کون لوگ رہ رہے تھے اور انہوں نے اس کے اور اس کی بیوی کے اغوا برائے تاوان کا منصوبہ کیوں کر بنایا تھا، لیکن فی الحال وہ بالکل اندھیرے میں تھا۔ اسے سجل کی زبانی حیرت انگیز بات سننے کو ملی تھی کہ اسے
اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ معظم شاہ سے علیحدگی اختیار کر کے وہیں رہ جائے تو معظم شاہ کو بغیر تاوان کے بھی رہا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات تھی، ڈاکو کے طریقہ کار کے بالکل خلاف تھی۔ ڈاکو اگر کسی عورت کے چکر میں پڑ بھی جائے تو سیدھے سیدھے مطلب براری سے عرض رکھتے ہیں اور اتنا پیچیدہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ سجل وہاں ان کی دسترس میں تھی، لیکن اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بجائے اسے اس کی رضامندی سے وہاں روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس سوال کا جواب بھی تلاش نہیں کر پایا تھا اور اب ایک نئی الجھن کے ساتھ اپنے خاندان کے درمیان کھڑا اپنے باپ کو تجاویز دے رہا تھا۔ منشی سے رابطہ کرنے کی تو میں خود کب سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا فون بن جا رہا ہے، قربان شاہ نے پریشانی کے عالمی سے بتایا۔ ہو سکتا ہے فون کی چارجنگ یا سگنلز وغیرہ کا مسئلہ ہو، پریشانی میں انسان ان چیزوں پر دھیان نہیں دے پاتا۔ آپ اس کا حوالے کسی بندے کو بھجواتے، معظم شانی نے مشورہ دیا۔ میں ایسا کر چکا ہوں اور اصل پریشانی یہ ہے کہ منشی کی دھی کو جس اسپتال میں داخل کروایا تھا وہ وہاں نہیں ہے۔ اسپتال والوں نے بتایا کہ وہ لوگ کسی دوسرے اسپتال جانے کا بول کر خود وہاں سے چلے گئے تھے۔ ادھر گوٹ میں منشی کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے، اس کی زال اور پوتو دونوں کا کچھ پتہ نہیں۔ قربان شاہ نے پریشان کن لہجے میں اسے حقائق سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، منشی عبدالحق تو کبھی آپ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی مخالف نے موقع کا فائدہ اٹھا کر منشی کو بہکا دیا ہو اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہمیں کسی میڈیا ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، کسی کی ذرا سی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے تو مخالفین معاملے کو بڑھا چڑھا کر میڈیا پر لے آتے ہیں اور اگلے کی عزت اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ معظم شاہ کو نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہمارا اتنا بڑا مخالف کوئی نہیں ہے۔ قربان شاہ نے اس کو بات کو ٹالنا چاہا۔ ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن پھپھا سائیں کی وجہ سے تو ہمارے ایسے مخالفین موجود ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ آپ کو سیاست میں سرگرم نہیں ہے، لیکن آپ کی پوری سپورٹ پھپھا سائیں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھپھا سائیں کا سب سے بڑا سیاسی حریف لطیف سومرو تو ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح ان کا سر نیچا کر سکے۔ معظم شاہ نے باپ کی مخالفت کی۔ وہ الگ بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ اتنا ہی برا ہو جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ لطیف سومرو بھی ان نازک حالات میں میرے بہت کام آیا ہے اور میری ایک پکار پر اس نے میری بڑی مدد کی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی مدد؟ معظم شاہ چونکا۔ تجھے سارے حالات معلوم ہیں پتر، تو جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں ایک دم اتنی بڑی رقم کا انتظار کر سکوں۔ اس برے وقت میں مجھے لطیف سومرو کی زمین کی پیشکش یاد آئی۔ میں نے پیغام بھیج کر اسے بلایا اور اس نے ہاتھوں ہاتھ وہ زمین خرید لی، وہ بھی اس قیمت پر جس کی پہلے میں اسے نے آفر کی تھی، ورنہ وہ چاہتا تو میری مجبوری دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھاتا اور زمین کے کم دام لگانے کی کوشش کرتا۔ قربان شاہ نے ساری بات بتاتے ہوئے ایک بار پھر لطیف سومرو کی تعریف کی۔ معظم شاہ سن کر ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ زمین کی فروخت اس کے لیے بھی صدمے کا باعث تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ قربان شاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ غم نہ کر پوٹر، رقم تو میرے پاس محفوظ پڑی ہے۔ لطیف سومرو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی رقم جلد واپس کر دوں گا تو وہ مجھے زمین واپس کر دے گا، یہاں سے مٹ جائیں تو پھر دوسرے معاملات کو دیکھیں گے۔ قربان شاہ بیٹے کو تسلیاں دے رہے تھے، ادھر آئی سی یو کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے صداقت شاہ کو سننا پڑ رہا تھا۔ آپ کے پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹرز اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر طلعت کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ ابتدائی شدید رد عمل کے بعد بشرا کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا اور اسٹاف پر حملے کرنا چھوڑ دیا تھا اور چپ چاپ اپنے بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اس کے جسمانی زخم بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس پر ظلم کا پہاڑ توڑنے والے نے بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے پورے جسم پر نوچنے، کاٹنے اور کسی تیز دھار آلے سے ہلکے کٹ لگائے جانے کی نشان موجود تھے۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق وہ کوئی جنسی جنونی تھا جس نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ بشرا نے پولیس کو اپنا بیان دے دیا تھا۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے اس طرح نشانہ بنانے والا شخص کون تھا۔ اس نے تو اعجاز کے دھوکے میں کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور پھر فوراً ہی اس دیر کر لی گئی تھی۔ پولیس کی میڈم نازنی سے تفتیش بھی بیکار گئی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس روز ہاسٹل کے استقبالیہ کمرے کی ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تھی اور وہاں ایک کم پاور کا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں میڈم آنے والے کو صحیح طور پر نہیں دیکھ سکی تھی۔ یوں بھی اس وقت وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ بشرا اور میڈم کے بیانات کے بعد پولیس دیگر شواہد کی مدد سے اپنی کارروائی آگے بڑھا رہی تھی۔ اعجاز کی مداخلت کی وجہ سے ابھی تک کیس میڈیا پر نہیں آیا تھا۔ اسپتال کی طرف سے بھی مکمل تعاون کیا جا رہا تھا، لیکن بہرحال کچھ تو کچھ کرنا تھا کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، اور اب بشرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے پولیس کی کارکردگی پر بھی مکمل بھروسہ نہیں تھا، چنانچہ اعجاز نے اس کے ساتھ مل کر ایک پروگرام ترتیب دیا تھا۔
اس پروگرام کے مطابق وہ پہلے مرحلے میں بشرا کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان پبلک کے سامنے لاتے، پھر پولیس اور انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے صحافی برادری اور طلبہ کی طرف سے احتجاج اور مظاہرے کیے جاتے۔ اعجاز کا دعویٰ تھا کہ اس معاملے میں اتنی مضبوط کیمپین چلائے گا کہ صدر اور وزیر اعظم خود اس کیس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بشرا جانتی تھی کہ وہ اس کو انصاف دلانے کے لیے انتہائی حد سے گزر جائے گا، اس لیے کے لیے بشرا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اس کے دل میں بستی تھی اور اس کے درد کو وہ اسی طرح محسوس کرتا تھا۔ پھر بھی اندر کہیں یہ بات اسے مایوس کرتی تھی کہ اس طرح کے کیسز میں عورت کو کبھی انصاف ملتا دیکھا نہیں گیا، تو کیا وہ انصاف پالے گی؟ اس کے برخلاف اعجاز بہت پرعزم تھا اور اسے یقین دلاتا رہتا تھا کہ کسی کو انصاف ملا ہو یا نہ ملا ہو، بشرا کو وہ ضرور انصاف دلائے گا۔ اس سلسلے میں دن رات کام کر رہا تھا اور جانے کون کون لوگ تھے جنہیں اپروچ کر کے اپنی مدد کے لیے راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی کچھ کرنے کے بعد آج پرائم ٹائم میں وہ بشرا کو اپنے پروگرام میں پیش کرنے والا تھا۔ اس نے بشرا کو راضی کر لیا تھا کہ اس شو میں وہ ان باتوں کو بھی عیاں کرے گی جو اس نے پہلے چھپا لی تھی۔ اس نے بشرا کو کھل کر یزدانی اور عرفان اللہ کے خلاف بولنے پر رضامند کر لیا تھا اور اس بات پر بھی قائل کر لیا تھا کہ وہ عائشہ گلزار کیس میں بھی کھل کر بازل کا نام لے گی۔ وہ بشرا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف خاموش اور تنہا انتقامی کارروائی کرنے کے مقابلے میں قانونی جنگ لڑ کر زیادہ کامیاب رہے گی۔ بشرا کے پاس اپنے مجرم کا نام نہیں تھا، لیکن شک تو بہرحال یہی تھا کہ اس بار بھی دشمن وہی ہے جس نے اب تک اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے ہیں۔ اس شک کو اسی روز موصول ہونے والی ڈی این اے رپورٹ نے یقین میں بدل دیا۔ عائشہ گلزار اور بشرا کی باڈی پر ملنے والے ڈی این اے کے نمونے آپس میں میچ کر گئے تھے، یعنی ماں اور بیٹی دونوں کا مجرم ایک ہی تھا اور اب صرف اس مجرم کو قانون کی گرفت میں لانا تھا۔ پروگرام سے پہلے ہی بازل کی گرفتاری یقینی بنانے کے لیے اعجاز نے پولیس میں اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلانی شروع کر دی تھی، لیکن مخالف اس سے زیادہ چالاک اور رسائی والے تھے اور شام تک متعدد مقامات پر چھاپے مارنے کے باوجود بازل پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ اعجاز اس سارے کھیل کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ پولیس میں کتنی کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو یزدانی اور عرفان اللہ جیسے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ وہ بہت غصے اور جوش کے ساتھ پولیس کے اس کردار کو بھی عوام کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا آج کا پورا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ پیپر ورک، ٹیلی فون کالز، موجود سیاسی شخصیات سے رابطے، جانے کیا کیا تھا جو وہ کر رہا تھا کہ شام 5 بجے اسے کسی ملاقاتی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع دینے والے سے بتایا تھا کہ ملاقاتی کسی بہت اہم اور خفیہ معاملے میں اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اعجاز کے پاس ایسے ملاقاتی آتے رہتے، اس لیے اس نے اس وقت شخص کو ٹالنے کی ہدایت کر دی، لیکن پھر ملاقاتی کی طرف سے ملنے والی ایک چٹ نے اسے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ چٹ پر لکھا تھا، میں ماس کیس کے سلسلے میں کچھ بہت اہم انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ اعجاز کے لیے اس چٹ کو نظر انداز کر دینا ممکن نہیں تھا۔ بشرا کے کیس میں اصل بنیاد ہی ماس کیس تھا۔ بشرا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی اصل وجہ وہی ماس سے ہمدردی تھی۔ چنانچہ اس نے ملاقاتی کو فوراً اپنے دفتر میں بلوا لیا۔ آنے والا ایک دبلا پتلا باریش اور کم عمر نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ میرا نام وقاص ہے اور میں صحافیوں کی ایک لمبی فہرست چھان بین کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہوں، نوجوان نے اس سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جب آپ اپنا پورا اطمینان کرنے کے بعد مجھ تک پہنچے ہیں تو جلدی سے بلا جھجک سب کچھ کہہ ڈالے۔ میں آج بہت زیادہ بزی ہوں اور بہت اہم پروگرام کرنے والا ہوں۔ اعجاز نے گہری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے اسے دو ٹوک بات کی، میں آپ کو ماس سے ملوا سکتا ہوں۔ وقاص نے دھیمی آواز میں ایسی بات کہی جو اعجاز کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے ماس سے ملوا سکتے ہو؟ اس نے بے یقینی سے وقاص کی بات دہرائی۔ ہاں، اس وقت وہ میرے مہمان ہیں اور آپ ان سے ان کے غیاب کی پوری داستان سن سکتے ہیں، لیکن شرط رازداری اور سیکورٹی کی ہے۔ ماس کی زندگی سخت خطرے میں ہے اور کوئی بھی غیر محتاط قدم ان کے لیے بہت مہلک ثابت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میری طرف سے کوئی بات لیک نہیں ہوگی، لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ماس کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں اسٹوڈیو آ کر اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا سکتا؟ آج میں جس ایشو پر پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس سے ماس کا گہرا تعلق ہے۔ اعجاز اس اطلاع پر بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ وہ اچھے خاصے زخمی ہیں، وہ میرے خیال میں کسی تکلیف میں ڈالنا مناسب نہ ہوگا۔ اسٹوڈیو آنے جانے کے چکر میں وہ کسی کی نظر میں آ گئے تو اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ جا کر ان سے ملاقات کر لیں جہاں وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اعجاز نے اپنے چمڑے کا بیگ اپنی طرف کھسکایا اور اس میں اس طرح ضروری سامان رکھنے لگا جیسے فوری طور پر چل پڑنے کے لیے تیار ہو۔ 1 منٹ صبر کریں اعجاز صاحب، میں یہاں سے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کو خود اس جگہ تک جانا ہوگا۔ میں دور رہ کر نظر رکھوں گا کہ کہیں آپ کے پیچھے لگ کر کوئی شخص وہاں نہ پہنچ جائے۔ وقاص نے اسے ٹوک کر اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اوکے از یور وش، لیکن مجھے کم از کم اتنا تو بتا دو کہ ماس تم تک کیسے پہنچا؟
एजाज सहाफी था और कोई सहाफी सवाल के बगैर भला कैसे रह सकता था। ये सब बातें अब माँ से पूछे गए। मैं बस अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आप पता नोट कर लें। वकास ने इसके सवाल को टाल दिया और इसे अपना पता लिखवाने लगा। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन को बुलवाता हूँ और अभी माँ से मिलने के लिए निकलता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मुलाकात मेरे आज के प्रोग्राम को मजीद कामयाबी से हमकिनार करेगी। एजाज बहुत ज्यादा पुरजोश हो चुका था। कोशिश करें कि सब कुछ बहुत खामोशी से हो और अगर कैमरामैन को साथ ले जाना मजबूरी ना हो तो इसे भी रहने दे। इसके पास कैमरे की मौजूदगी लोगों को मुतवज्जो करेगी। वकास बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, कैमरामैन मेरे एतमाद का बंदा है और बहुत छोटा सा डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करेगा, इसलिए किसी को खबर भी नहीं हो सकेगी कि हम टीवी वाले हैं। मैं अगर इंटरव्यू के दौरान खुद से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरा काम मुतासिर होगा। एजाज ने कैमरामैन की अहमियत पर जोर दिया। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे, अब मैं चलता हूँ। वकास इससे मुसाफा करके अपनी जगह से खड़ा हो गया। पुरजोश से एजाज ने फौरन अपने काबिल एतमाद कैमरामैन को कॉल की, जिसे वो हर आउटडोर पर अपने साथ रखता था। सर, आप कब तक वापस आ जाएंगे? आपके प्रोग्राम में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। मेकअप वगैरह के लिए भी टाइम चाहिए होगा। आपने गेस्ट के पास भी कुछ नहीं बताया कि उन्होंने कब तक पहुंचना है। एजाज को कहीं जाने के लिए परतोलता देखकर इसके असिस्टेंट ने से टोका। सब हो जाएगा यार, मैं भी जिस काम से जा रहा हूँ वो हमारे प्रोग्राम को और भी ज्यादा कामयाबी अता करेगा। बस तुम दुआ करो कि मुझे जो टिप मिली है वो बिल्कुल सही हो। एजाज ने इसके शाने को थपका और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। माज की बाजियाबी इसके नजदीक बुशरा के केस को मजबूत बनाने के लिए एक गैबी इमदाद थी। इस केस में अब तक बहुत कुछ इसकी हमायत में हो रहा था। डीएनए मैच ही सबसे ज्यादा कामयाबी थी और एक खुशकिस्मती ये भी थी कि वो जिस चैनल के लिए काम करता था वो इरफानुल्लाह की मुखालिफ सियासी पार्टी को सपोर्ट करता था, इसलिए इसे ये प्रोग्राम करने की इजाजत मिल गई थी। आज के प्रोग्राम के बारे में चैनल के मालिक एमडी और एजाज के एक आध करीबी शख्स के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि किस मौजू पर प्रोग्राम करने जा रहा है। अलबत्ता आवाम को मुतवज्जो करने के लिए और रेटिंग बढ़ाने के लिए बार बार आज के शो के खुसूसी होने का ऐलान किया जा रहा था। खुसूसी प्रोग्राम का मेजबान प्रोग्राम से महज चंद घंटे पहले अपने कैमरामैन के साथ दफ्तर से निकल कर कहीं जा रहा था और इसे इल्म नहीं था कि कामयाबी के अलावा भी एक चीज है जो इसके ताक़ुब में है। गाड़ी में बैठने के बाद इसने हस्ब आदत सीट बेल्ट बांधी और एक बार फिर इस कागज पर नजर डाली जिस पर वकास का दिया हुआ एड्रेस लिखा था। मेरे ख्याल में नुमाइश चुरंगी की तरफ से जाना ठीक रहेगा। एड्रेस वाला कागज अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठे कैमरामैन की तरफ बढ़ाते हुए इसने इससे राय ली और खुद गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकाली। इस एड्रेस पर जाने के लिए नुमाइश चुरंगी के बजाय अगर कैमरामैन इसके दिए हुए कागज पर नजर में अपनी कोई राय दे रहा था कि अचानक फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गोलियां ड्राइविंग सीट वाले रुख से चलाई गई थी, इसलिए एजाज तो फौरन ही जद में आ गया। गोलियों ने इसका बालाई जिस्म को शहद के छत्ते में बदल डाला, लेकिन मौत का असल सबब वो गोली बनी जो दाएं कनपटी से सीधी इसके दिमाग में दाखिल हो गई। इतनी शदीद फायरिंग में कैमरामैन को भी राह फरार न मिली। इसके हाथ में मौजूद कागज इसके हाथ से छूटकर गाड़ी के फर्श पर जा गिरा, जहां एजाज और कैमरामैन के खलतमल होते खून ने इस सफेद कागज के टुकड़े को अहमरी रंग में रंग डाला। वो जो बड़ी बड़ी खबरों पर तबसरे करता था, जिसके तजिए ऊंचे ईवानों में हलचल मचा देते थे, जिसकी बात को हक की आवाज समझा जाता था, लम्हों में खुद को एक खबर बन गया। ऐसी खबर जो मजलूम और उसके चाहने वालों को खून के आंसू रुलाने वाली थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस खबर को सुनकर एक निशात आफरी कहका लगाया था और अपनी रस्सी ढीली हो जाने पर खुशी से झूमने लगे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।